السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد اور خوش آمدید دی ہانٹیڈ آورز میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے دوستو، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر نومی اپنے آفس میں بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کافی گہرائی میں جا کر سوچ رہا تھا کہ اچانک آفس کے دروازے پر دستک ہوئی تو نومی نے اپنے خیالات کو دور کیا اور کہا، کون ہے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص آفس میں داخل ہوا اور نومی کو سلام کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ڈائریکٹر صاحب مبارک ہو، آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ یہ سن کر نومی نے سگریٹ ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور اس شخص کی بات سننے کے بعد تجسس سے پوچھا، میں سمجھا نہیں اشفاق حسین، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ ارے ڈائریکٹر، آپ ہی تو مجھے اپنی سیریل خوف نگر کے لیے لوکیشن ڈھونڈنے کا کہا تھا، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھولا نہیں، بلکہ میں ذرا اپنے اس سیریل کو لے کر سوچ رہا تھا۔ تم بتاؤ، حویلی کی کوئی لوکیشن ملی یا نہیں؟ ارے سر، لوکیشن تو آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بہتر ملی ہے، آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی حویلی ڈھونڈی ہے جو صدیوں پرانی ہے۔ اسے وجود میں آئے ہوئے کم از کم 400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن اس حویلی کی ساخت آج بھی ایسی ہے جیسے بالکل نئی تعمیر کی گئی ہو۔ مگر مقامی لوگوں سے اس حویلی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ صدیوں پہلے وہ حویلی کو راجہ نے تعمیر کیا تھا اپنے لیے۔ اسے شور شرابے سے سخت نفرت تھی، اس لیے اس نے ایک ویران جگہ کا انتخاب کیا، اور جہاں سب سے زیادہ ویرانہ تھا یا لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا، وہاں اس نے حویلی کی بنیاد رکھی۔ کافی سالوں تک وہ راجہ اس حویلی میں رہا۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ایک ایک کر کے راجہ کی ساری فیملی اور اس حویلی میں رہنے والے سارے لوگ پراسرار طور پر مارے گئے۔ اس وقت کے مقامی لوگوں نے ان کی لاشیں حویلی کے ساتھ ہی دفنا دی ہیں، اور یوں جیسے وہاں ایک قبرستان بھی آباد ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں پر قبروں کی تعداد 30 سے 40 کے لگ بھگ ہو گئی، اور سب سے اچھی بات، آپ کی سیریل والی کہانی کی ڈیمانڈ کے مطابق قبر حویلی کے ساتھ ہی ہیں، اور وہاں پر بہت سارے پیڑ اگے ہوئے ہیں۔ لیکن اشفاق، وہاں پر شوٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت لینا پڑے گی۔ سر، کسی کی اجازت لینی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ حویلی کسی کی زیر تسلط نہیں ہے، کوئی اس کا مالک بھی نہیں، اور نہ کوئی حویلی میں آتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب بھی میں نے حویلی کے اندر جا کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ضرور کوئی نہ کوئی تو یہاں رہتا ہوگا، کیونکہ میں اتنے سالوں سے ویران پڑی اس حویلی میں کہیں کوڑا کرکٹ نہیں تھا۔ مجھے تو وہ جگہ بہت اچھی لگی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے اشفاق حسین، اگر تم ڈھونڈ آئے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم کل ہی ٹیم کے ساتھ وہاں روانہ ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ ہمارے جانے سے قبل وہاں پر رہائش کی سیٹنگ کر دو، تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے ایکٹرز کو اور باقی سٹاف کو۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کا حکم، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اشفاق وہاں سے چلا گیا تو ڈائریکٹر نومی نے سکھ کا سانس لیا اور سیریل کے ایکٹرز اور باقی سٹاف کو فوراً کال کر کے بتانے لگا، تم لوگوں نے سیریل میں کام کرنے والے تھے۔ سب نے ہاں کہا،
سوائے امجد اور سائم کے انہوں نے کہا ڈائریکٹر صاحب آپ لوگ چل کر باقی ایکٹرز کی شوٹ لیجئے، ہم دونوں کچھ دن بعد آ جائیں گے۔ حالانکہ خوف نگر سیریل کے مرکزی کردار وہ دونوں تھے، امجد اور سائم، جو اپنی دوسری مصروفیات کے باعث نہیں آ سکتے تھے۔ لہٰذا اگلے روز دوپہر ہونے تک نومی نے تمام سٹاف کو اکٹھا کر لیا اور انہیں بتایا کہ ہم اپنی سیریل خوف نگر کے لیے ایک ایسی حویلی میں شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے ویران پڑی ہے۔ سب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، لیکن جہاں وہ سب چل رہے تھے وہاں کسی کے دل نے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سو اس لیے سارا سٹاف اپنا ضروری سامان باندھے گاڑیوں میں جا بیٹھا اور یوں ہوئی اس حویلی کی جانب روانگی۔ شام ہونے سے قبل سارے لوگ حویلی تک پہنچ گئے۔ اشفاق حسین وہاں پر پہلے ہی تمام انتظامات مکمل کرے بیٹھا تھا۔ اشفاق نے سٹاف کا حویلی کی گیٹ پہ استقبال کیا اور سٹاف کی گاڑیاں حویلی کے اندر چلی گئیں، سوائے ایک کار کے وہ باہر ہی کھڑی کرنا پڑی کیونکہ حویلی میں گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ تمام سٹاف ممبرز نے حویلی کا بغور مشاہدہ کیا اور ڈائریکٹر نومی نے طرح طرح کے سوالات کیے حویلی کے بارے میں۔ شام گہری ہوئی تو نومی نے سیریل کے لیے شوٹ کے لیے سیٹ لگوایا۔ سب تیاری مکمل ہو گئی اور یوں اس ویرانے میں رات کا سناٹا بھی اپنے عروج پر پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ ڈائریکٹر نومی نے اپنے شوٹ کی ایکٹر ایک لڑکی جس کا نام ہما تھا اس کو شوٹ سمجھایا۔ اس طرح اسے چھت پر جا کر ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی پکڑ کر خیالوں میں کھڑے ہونے کی ادائیگی کرنی تھی اور اشارے سے بتایا کہ وہاں تک چل کر جانا ہے تمہیں اور سارے شوٹ میں چھت کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ شوٹ کے لیے مجھے آسانی ہو۔ تھوڑی دیر بعد نومی کا جو اسسٹنٹ تھا منیب، اس نے ہما کو چھت پر چھوڑا اور اسے شوٹ دوبارہ سے سمجھایا اور وہ نیچے آ گیا۔ جب شوٹ ریڈی ہو گیا تو ہما موم بتی لیے دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ابھی وہ چل کر تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اسے چھت پر ایک نہایت بری شکل صورت والی عورت دکھائی دی جس کے بال بکھرے تھے اور دانت منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ ہما کو اپنی طرف اشارہ کر کے بلانے لگی، آؤ آؤ میری طرف آؤ۔ وہ عورت ہما کے علاوہ کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ عورت ہما کو بلا رہی تھی اور ہما بے اختیار ہو کر اس کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ شوٹ مکمل ہونے پر نومی نے کٹ کا اشارہ دیا اور سارا سٹاف اب اگلی شوٹ کی تیاری کرنے لگا، مگر ہما اس انجانی عورت کے اشاروں پر چلی جا رہی تھی۔ تبھی وہ عورت چھت سے باغیچے میں ہوا کے زور پر کھڑے ہو کر اسے بلانے لگی اور ہما بے اختیار ہو کر دیوار پر چڑھ گئی۔ ابھی وہ دیوار پر چڑھی ہی تھی کہ کسی نے ڈائریکٹر نومی سے کہا، شوٹ تو ختم ہو گیا ہے، پھر یہ ہما دیوار پر کیوں چڑھ رہی ہے؟ نومی نے اور اس کے اسسٹنٹ منیب نے جب یہ دیکھا تو ہما کو آوازیں دینے لگے، ہما کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہو جاؤ، مت چڑھو دیوار پر۔ مگر ہما تو جیسے کسی کی بات سن ہی نہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے اس نہ دکھنے والی عورت کے کہنے پر چھلانگ لگاتی، منیب نے اسے آ کر پکڑ لیا اور دیوار سے نیچے اتار کر چلانے لگا، تم پاگل ہو گئی ہو ہما؟ یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ تم دیوار سے کیوں کود رہی تھی؟ بولو، اگر تم گر کر مر جاتی تو کیا جواب دیتے تمہارے گھر والوں کو ہم؟ ہما نے ہوش سنبھالا تو کہا،
ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی. وہ مجھے اپنے پاس آنے کے لیے کہہ رہی تھی اور میں بے اختیار ہو کر اس کی جانب چلی جا رہی تھی. منیب نے آس پاس دیکھا اور کہا, کہاں ہے وہ بوڑھی عورت؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. منیب, میرا یقین کرو, یہاں پر وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی. ہما, یہ تمہارا وہم ہوگا. اگر یہاں کوئی چیز ہوتی تو ضرور دکھائی دیتی ہمیں. اتنے میں باقی سب لوگ بھی ہما اور منیب کے پاس آ گئے. ڈائریکٹر نومی نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہما؟ تو منیب نے کہا, سر ہما کہہ رہی ہے کہ اس نے یہاں کسی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے جو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی. ارے ہما, کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ سب کو خوفزدہ کرنا چاہتی ہو؟ اگر یہاں ایسا کچھ بھی ہوتا تو سب کو دکھائی دیتا. یہاں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے. چلو اٹھو اور جاؤ سب نیچے اور اگلے شوٹ کی تیاری کرو. میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. باقی سارا سٹاف چھت سے نیچے آ گیا سوائے ڈائریکٹر نومی کے. وہ چھت پر ہی کھڑا رہا اور آس پاس کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا. اسے ایک کمزور سی آواز سنائی دی, میں یہاں ہوں. نومی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے. اس کا خون سوکھ گیا جسم سے, کیونکہ وہی بوڑھی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی, میں یہاں ہوں. میں ہوں یہاں پر تمہیں اس لیے اپنا چہرہ دکھایا ہے تاکہ تم دوبارہ یہ نہ کہو کہ اس حویلی میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں رہتا. میں بھی یہیں رہتی ہوں. اب تو نہیں کہو گے نا کہ کوئی نہیں یہاں پر؟ پھر اچانک بوڑھی عورت نے اپنا ہاتھ نومی کی طرف کیا تو نومی کی روح جسم سے خارج ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ چلانے لگا. اس کی آواز سن کر سارے لوگ چھت پر آ گئے تو اس بڑھیا کو دیکھ کر دنگ ہو گئے اور کچھ وہاں سے نیچے بھاگ گئے. منیب نے فوراً نومی کو اٹھایا اور نیچے لے لیا. تو نومی نے کہا, ہما, تم نے ٹھیک کہا تھا. وہ عورت نہیں, ایک چڑیل ہے جو اس حویلی میں رہتی ہے اور یہاں آنے والوں کو مار دیتی ہے. ہم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور دم توڑ دیا. نومی کی اس طرح موت نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. کئی لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس وقت یہاں سے چلے جانا چاہیے. یہ سوچ کر وہ 2 قدم ہی بڑھے ہوں گے کہ باہر کی جانب زبردست طوفان اور آندھی آ گئی. درختوں کے پتے اڑ اڑ کر حویلی میں موت کا سما باندھ رہے تھے. منیب نے کہا, سب کمروں میں چلے جاؤ, کوئی بھی باہر نہ رہ جائے, بہت تیز طوفان ہے. وہ لوگ ڈائریکٹر نومی کی لاش بھی وہیں باہر چھوڑ کر اندر چلے گئے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی کی چیخ سنائی دی. سب لوگ کمرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ لوگ مرے پڑے تھے اور وہاں سے ڈائریکٹر نومی کی لاش غائب ہو چکی تھی. جیسے ہی یہ لوگ انہیں دیکھنے باہر آئے تو کمرے میں موجود خوف سے کانپتی ہما کی آواز سنائی دی. پھر وہ اچانک خاموش ہو گئی اور جب منیب کمرے میں پہنچا تو ہما مر چکی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے. وہ چڑیل جسے بھی مار رہی ہے, اس کی آنکھوں سے خون بہہ نکلتا ہے. باقی لوگوں کو ساتھ لیے جب وہ کمرے میں ہما کی لاش کو اکیلا چھوڑ کر باہر والوں کی لاش اندر لانے کے لیے گئے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ان کی بھی لاشیں غائب ہو چکی تھیں. منیب دوبارہ جب ہما کی لاش کے لیے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ہما کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی. منیب نے سب کو اکٹھا کیا ایک کمرے میں اور کہا
وہ چڑیل بہت ظالم ہے، ہم سب کو ایک ایک کر کے مار رہی ہے۔ ہماری زندگی اسی میں ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، ایک کمرے میں رہیں۔ سب نے منیب کی بات پر اتفاق کیا، لیکن منیب سوچ رہا تھا کہ آخر لاشیں غائب کہاں ہو رہی ہیں۔ منیب نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ کمرے کی ہر چیز گرنے لگی۔ مجبوراً سب کو کمرے سے باہر بھاگنا پڑا، اور باہر اتنا طوفان تھا کہ جیسے ہی یہ سب باہر نکلیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب ایک ایک کر کے وہ چڑیل سب کو مارتی رہی۔ منیب نے جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو چھت پر چلا گیا بھاگ کر، اور بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی منیب کی نظر باہر والے قبرستان پر پڑی، اور طوفان بھی تھم چکا تھا تب تک۔ منیب نے چھپ کر دیکھا کہ وہ چڑیل مرنے والوں کی لاشیں قبرستان میں لے جاتی ہے اور کسی نہ کسی قبر پر رکھ دیتی ہے، تو تھوڑی دیر بعد وہ لاش اپنے آپ ہی قبر میں سما جاتی ہے۔ یہ خوف کا منظر دیکھ کر منیب کا دل دہل گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ پوری رات میں سارا سٹاف مارا جا چکا تھا سوائے منیب کے۔ منیب نے اپنے ساتھ ہونے والی ظلم کی کہانی ایک کاغذ پر لکھ دی۔ اتنے میں صبح نمودار ہونے لگی۔ منیب کمرے سے نکلا اور باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی وحشت پھیلاتی چڑیل پر پڑی۔ وہ پوری طرح منیب کو مارنے کے لیے تیار کھڑی، تو منیب نے گاڑی سے نکل کر قبرستان کی طرف بھاگا، مگر منیب ٹھوکر لگنے سے گر گیا اور وہ چڑیل اس کے اوپر جھپٹ پڑی۔ اس نے اپنے تیز ناخنوں سے منیب کو چیر پھاڑ ڈالا۔ منیب کراہتا ہوا وہیں پر ریت کے ذروں کی طرح قبر میں سما گیا، اور یوں سارے سٹاف کی موت ایک ہی رات میں ہو گئی اور کسی کو کچھ علم بھی نہ ہوا۔ دوسرے روز وعدے کے مطابق امجد اور سائم حویلی آ پہنچے۔ انہوں نے جب حویلی میں کسی کو نہ پایا تو پریشان ہو گئے۔ پھر سائم کی نظر منیب کے لکھے ہوئے کاغذ پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اوہ میرے خدا، وہ تو سب مارے گئے۔ لیکن اس لمحے سائم نے کچھ سوچتے ہوئے پیچھے والے قبرستان کا رخ کیا اور وہاں پر قبریں کھودنا شروع کی۔ پہلے قبر سے اسے منیب کی لاش مل گئی، پھر ڈائریکٹر نومی کی، اور پھر ایک قبر سے بالوں کا گچھا ملا۔ سائم نے وہ بال جیسے ہی قبر کے اندر جلائے تو وہ چڑیل چلاتی ہوئی وہاں پر آ گئی اور وہاں بالوں کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ امجد نے سائم سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو سائم نے کہا، ڈائریکٹر نومی کی کہانی جو کہ سیریل والی تھی سچ ثابت ہوئی۔ منیب نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ لکھا۔ جب وہ پڑھا تو مجھے کہانی یاد آ گئی۔ اس کا اینڈ چڑیل کے بال جلانے سے ہوتا تھا۔